ہالی ووڈ اینڈ لالی ووڈ کو مکس کرتے ہوئے. ریزیڈنٹ ایول ایک ویڈیو گیم ہوا کرتی تھی جو ہم بچپن میں کھیلتے تھے, اس کا پارٹ 1 بھی آیا, پارٹ 2 بھی آیا, پارٹ 3 بھی آیا, اینڈ اٹس لائک یو گوئنگ آفٹر زومبیز. ٹھیک ہے, پریٹی بیسک پلاٹ, اینڈ امبریلا کوپریشن ہوتی تھی اس میں, آپ جا کے لوگوں کو پھڑکانا شروع کر دیتے تھے. اس کے بعد اس کی فلمیں آئیں, پتہ نہیں پارٹ 1 پارٹ 2 7-8 اس کے پارٹ آ گئے. ابھی غالباً اس کا کوئی نیٹ فلکس پہ سیزن شروع ہوا ہے, اور ہمارے پاکستانی اداکار ایک جو ہیں وہ اس میں اسٹار کر رہے ہیں. اینڈ اگین بولڈ سینز کچھ انہوں نے اس میں کر ڈالے ہیں, جس کی وجہ سے he got a lot of slack on social media. Basically he was involved in a kissing scene آپ کہہ لو, ٹھیک ہے, and because of that اب پاکستانی ایکٹر ہے, kissing scene ہے, وہ سارا کچھ جو نارملی ہالی ووڈ فلموں میں عام سی بات ہے, ان کے لیے تو عام سی بات ہے, لیکن for somebody who identifies as a Muslim, for somebody who is from Pakistan, it's a big issue now. Again it is also being normalized. So what, Muslims can also be part of anything like this. یہ بھی ایک نارملائزیشن کا پارٹ ہے, جیسے وہ مارول میں بھی آیا کہ مسلمس, دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ, دے کین بی اینی ویئر, دے کین فٹ اینی ویئر. میں جب ایک دوبارہ سے, ہم نے پہلے بھی کبھی یہ کی ہے آیت شیئر, لیکن چونکہ یہ معاملہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے, اینڈ قرآن شوڈ بی ریکوٹڈ. یس پلیز ڈو اٹ. سورۃ النور کی آیت ہے, یہ مسلمس کے لیے ہے. پھر وہی بات, یہ سارا ہمارا ٹارگیٹ آڈینس ہی مسلم ہے اس کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. بے شک جو یہ پسند کرتے ہیں, ایون اللہ تعالیٰ نے یہاں یوں بات کی ہے, جو یہ چاہتے ہیں, جو کرتے ہیں, وہ تو نیکسٹ لیول ہے کہ مسلمانوں میں, مومنوں میں لیوڈنس پھیلے, فحاشی پھیلے, ان کے لیے لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں آیت نمبر 151 میں, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, come not near to shameful deeds whether open or secret. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کمپلیٹلی بلاک کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے, کمپلیٹلی, اور وہاں پہ فلٹر لگاتے ہیں کہ جو یہ پسند کرتا ہے نا, ایون کیا نہیں ہے اس نے خود, شاید کسی کی مووی ہالی ووڈ اٹھا کے پھیلانا شروع کر دی لیٹ سے کہ جی اس میں تو مسلمان نہیں ہے, میں تو نہیں ہوں, وہ ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ کتنی اچھی بات ہے, دیکھو پاکستانی ایکٹرز بھی اس طرح کی فلموں میں آ رہے ہیں. حالانکہ آ جائیں, اس میں مسئلے کی بات نہیں ہے, لیکن سم ویئر یو شوڈ ڈرا دا لائن. وہ کون سا کریکٹر ہے, ہاشم معاملہ, رائٹ, اس کی بھی تو مثال ہے, اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں کی مثال ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے دنیا کے بہت سارے میدانوں میں آپ کمپیٹ کر رہے ہیں, لیکن جہاں باری آتی ہے دین کی, شریعت کی ویلیوز کو, آپ نے کمپرومائز نہیں کیا, آپ نے وہ شراب والی شرٹ نہیں پہنی. بہت ساری چیزیں انفیکٹ ابھی بلکہ ریسنٹلی, اور اس کا نا امپیکٹ ہوتا ہے. انگلینڈ کرکٹرز ہیں معین علی, اور وہ ان کی وہ سیلیبریشن اکثر ہوتا ہے نا, اس کے بعد دے ڈو دا شیمپین تھنگ, تو وہ ہٹ جاتے تھے. آسٹریلیا نے, ان کے کیپٹن نے, بلکہ عثمان خواجہ آئی تھنک مسلمان تھا, مطلب ہی از ناٹ دیٹ پریکٹسنگ, تو اس نے پوری ٹیم کو کہا نہیں, have the whole photo shoot, no champagne because he's a Muslim, یہ بیچ میں پورا کریں گے, he'll be part of the whole thing, and بعد میں کر دینا. Nobody is stopping you to play cricket, please go ahead, لیکن یار شریعہ باؤنڈس کا کچھ تو خیال. اچھا میں ایک چیز ایڈ کروں یہاں پہ, وہ یہ کہ دیکھیں جس طرح ابھی ہم نے پہلے بات کی, یہ سجل علی, شہریار منور کی, ان کا فوٹو شوٹ تھا, احد رضا میر کا ریزیڈنٹ ایول میں بولڈ سین کرنا. دیکھیں اداکاروں کی غلطی جو ہے نا وہ یہاں تک ہے کہ وہ اس کے اندر حامی بھر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اصل جو پرابلم ہے نا وہ ان لوگوں کی ہے جو, جیسا کہ عمر بھائی نے کہا, جو پسند کرتے ہیں کہ یہ ہو. دیکھیں سجل علی ہو, شہریار منور ہو, کچھ بھی ہو, ان کو تو کوئی کسی نے ہائر کیا نا, ان کو تو نہیں, یہ تو اپنے گھر سے شراب تو نہیں لے کے, انیشیٹر تو نہیں تھا نا, یہ تو نہیں وسکی کی بوٹل لے کے آتا کہ جی میرے خیال سے نا ہمیں, مجھے وسکی کی بوٹل پکڑنی چاہیے, میرے خیال سے مجھے یہ ڈریس پہن لینا چاہیے. ان کو کسی نے کہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ڈریس پہننا ہے, آپ نے یہ پہننا ہے, آپ کے ہاتھ میں شراب ہوگی. ہو سکتا ہے وہ, میں ان کے بارے میں اس نے ذہن رکھتا ہوں, ہو سکتا ہے انہوں نے ریزسٹ بھی کیا کہ نہیں یار یہ تھوڑا اوور ہو رہا ہے, نہیں آپ کریں یار, آپ اگر فیم چاہتے ہو نا تو یہ کرنا پڑے گا بھائی, اسی طرح ہوتا ہے, تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ ہو جاؤ. تو سم ٹائمز actually these actors and actresses and these people, they are put in situation کہ it's your career on the line now. If you don't do this we will cancel you. اور دیکھیں اب یہ بندہ احد رضا میر جو ہے ریزیڈنٹ ایول میں جتنے بھی کیریکٹرز ہیں اسی سے وہ سین کروایا, ٹھیک ہے نا, حالانکہ کیوں, کیونکہ there is an agenda, there is a point کہ ہمیں نا اس اسٹیریو ٹائپ کو بریک کرنا ہے کہ مسلمان بھی اوپنلی اس سین میں انوالو ہوتا ہے. دیکھیں گناہ گار ہم سارے ہیں, but the problem comes when a sin is advertised, when a sin is broadcasted, when a sin is glorified and glamorized, that's when the real problem is. دیکھو ہر بندہ گناہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے کہا کہ کلو بنی آدم خطاء,
ہر ابن آدم خطا کار ہے، لیکن ان میں سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے گناہوں پہ تب تک پردے ڈالتا ہے جب تک انسان خود اپنے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے. اور اگر انسان اپنے گناہوں پہ پردے خود نہ ڈالے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں پہ پردے نہیں ڈالتا، اللہ بھی اس کو جو ہے نا اس کو ایکسپوز کرتا ہے. سو ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، ہمیں جو پرابلم اصل میں ہے نا وہ اس چیز سے ہے کہ چلو گناہ تو چلیں، جو ہے وہ توبہ اپنی کرے. یہ جو آپ پبلکلی اس کو لے کے آ رہے ہیں اور اس کو آپ گلیمرائز کر رہے ہیں اور آپ اس کو یو نو یو گیٹنگ پیپل ٹو لک اپ ٹو اٹ، دیٹس ویئر دی ریئل گناہ. دیکھیں گناہ کو تو گناہ سمجھا ہی نہیں نہ جا رہا. آپ گناہ کی کو چھپایا تب جائے جب گناہ کو گناہ سمجھا جائے. یہاں پہ تو الٹا ہو رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہا ہے، سامنے لایا جا رہا ہے اس کو، جیسے آپ نے کہا گلیمرائز کیا جا رہا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جتنے بھی آپ کے یہ پیجز ہیں ڈفرینٹ جو کہ اس شوبز سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اس کو کھلے عام پروموٹ کر رہے ہیں. اور جو ادارے ہیں جنہوں نے اس پہ نظر رکھنی تھی، پیمرا وغیرہ، مجھے نہیں سمجھ آتی ان کا کام آخر کیا ہے. اگر ان کا کام ان جیسی چیزوں کو روکنا نہیں ہے تو پھر ان کا کام آخر کیا ہے؟ What do people do in that office when they come to office every day? What do they actually do? ویری ویلڈ پوائنٹس. اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہمیں جو ہمارے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ہیڈز ہیں ان کو بھی سمجھ دے کہ دیکھیں ہم نے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اللہ کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، ایوری بڈی، ہم جو بھی جس پوزیشن میں جس کیپیسٹی میں، اللہ تعالیٰ نے تو پوچھنا ہے ابھی تم جس کیپیسٹی میں تھے تم کیا کر رہے تھے. اور یہ جو چیزیں اوپنلی ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں جو کہ ایک پریڈومیننٹلی اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان میں جب آپ ایک چیز کو نارملائز کرو گے تو پھر آپ جواب دہ ہوں گے. کیونکہ ہسٹری میں بھی نا ضیاء بھائی اگر آپ دیکھیں تو مسلمان قوموں کو جو تباہ کیا گیا نا وہ فحاشی کے ذریعے سے کیا گیا. ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پہ اگر آج آپ پاکستانی سوسائٹی میں آ کے لوگوں کو شرک کی دعوت دیں گے نا کھلے عام، لوگ نہیں کریں گے شرک. لوگ فوراً سے کفر پہ نہیں آئیں گے. لوگوں کو کفر پہ لانے کا یہ جو طریقہ ہے نا یہ ہمیشہ سے کارآمد رہا ہے اور اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. اچھا یہ بھی دیکھیں کہ مثال کے طور پہ ایتھیزم ایک دم سے نہیں پھیل سکتی مسلمانوں میں، حالانکہ وہ بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے اس وقت مسلمس میں بھی، لیکن بہت سلو ہے. لیکن یہ جو فحاشی ہے یہ آپ ذرا اب سوچیں کتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے یہ معاملہ. آپ میرے خیال جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے معاشرے میں، ہم اس وقت سے مسلمانوں میں یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں موویز کے ذریعے، کبھی بالی ووڈ کے کبھی ہالی ووڈ، سب کو پتہ ہے، اور میجرلی موویز کے تھرو ہو رہا ہے. اور یعنی یہ ایزی شارٹ کٹ نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ جلدی اگر کسی کو افیکٹ کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو افیکٹ کیا جا سکتا ہے نا، تو وہ اس سے کیا جا سکتا ہے. اور پھر دیکھیں یہ لیوڈنس اور فحاشی ایسی چیز ہے، یہ اسلام کے بالکل مزاج کے اگینسٹ ہے. یعنی اسلام آپ کو پاک باز، صاف ستھرا، نائس پرسن، ایک اچھا ماحول کریٹ کرتا ہے. فحاشی جو ہے نا اس میں گند گھول دیتی ہے، ایسے جیسے غلاظت گھول دیا آپ نے، دودھ میں غلاظت گھول دیں آپ، وہ دودھ نہیں رہتا. بلکہ میں اگر یہ کہوں نا کہ پاکستانی معاشرے، مسلمان معاشرے کو تباہ کس نے کیا ہے تو یقین کریں وہ ہماری فلم انڈسٹری نے کیا. اٹ اسٹارٹیڈ فرام دا سنیما، کیونکہ بیک دین انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا، ہر کسی کے پاس رسائی نہیں ہوتی تھی. آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے نا گند کرنے کے لیے سنیما جانا پڑتا تھا. سو اٹ اسٹارٹیڈ فرام 70s 80s. ایون اس وقت کی جو فلمیں ہیں وہ گلفام ہو گئی، خطرناک ہو گئی، اس طرح کی جو فلمیں ہیں جو بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتی تھی، وہاں سے اٹ آل اسٹارٹیڈ. اور یہ دیکھیں یہ سنیما تھا. اس کے بعد جب انٹرنیٹ کا وہ سرج آیا، سب کے پاس ڈیوائسز آئیں، ناؤ ایوری باڈی ہیز ایکسیس.